بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 20 ہے، یہ ہائفن کے متعلق ہے۔ اس سے پہلے کل والے لیکچر میں ہم نے پیرنتھیسس کے بارے میں تفصیل سے وضاحت کی ہے کہ پیرنتھیسس اصل میں پیرنتھیسس جو ہوتا ہے یہ جملہ معترضہ جس کو کہتے ہیں، یا اس کو ان الفاظوں میں یوں کہے کہ ان کو جملہ شرطیہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی یہ جب کسی جملے میں پیرنتھیسس کا استعمال ہو تو یہ ایک ایسا شرط لگا دیتا ہے جملے کو کہ جس سے جملے کے مبہم حالات کی وضاحت ہوتی ہے۔ یعنی اس سے پہلا جب کوئی جملہ مبہم ہو جب پیرنتھیسس کو استعمال کیا جائے تو اس سے اس جملے کی وضاحت ہو جاتی ہے، یعنی جو ڈاؤٹ ہے، جو شک و شبہ ہے، اس کو دور کرنے کے لیے پیرنتھیسس کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اور کسی شرط کو مشروط کرنے کے لیے، یعنی کسی جملہ میں ایسا شرط یا کسی ریفرنس کے متعلق، ڈیٹ، حوالے کے متعلق کل ہم نے تفصیل سے بتایا ہے کہ کسی حوالے کو جملے میں مشروط رکھتا ہے یا کسی ڈیٹ کو مشروط رکھتا ہے تو اس کو جملہ معترضہ بھی کہا جاتا ہے اور جملہ شرطیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ہائفن کے متعلق۔ ہائفن کی اپنا معنی الحاق ہے، یعنی دو جملوں یا دو لفظوں میں جو الحاق یعنی جو ضم بناتا ہے، جو ایک جگہ پر لے جاتا ہے، اس کو ہائفن کہا جاتا ہے۔ ہائفن کا اگر میں اس لفظوں میں اس اصطلاح میں وضاحت کرو، لائک اے ٹریلر ہیچر، یہ ایک جب کسی گھوڑے پر ایک ٹریلا باندھا ہو، وہ ٹریلے کو اپنی طرف لے جاتا ہے، تو ہائفن کا استعمال بھی اسی طرح ہے۔ یہ کسی لفظ کو یعنی دو لفظوں کو ایک لفظ بناتا ہے یا ایک لفظ میں استعمال ہو کر ان کو سلیبل میں جوڑ دیتا ہے۔ یعنی فار ایگزامپل اگر امیزنگ ہے، امیزنگ کے بعد ہائفن، اے کے بعد ہائفن، اور MAZI کے بعد ہائفن، ING کے بعد ہائفن، یعنی یہ کسی لفظ کو ٹکڑوں میں بھی تقسیم کر دیتا ہے۔ آج ہم ہائفن کی یوزز اور ان یوزز کے بارے میں پڑھیں گے کہ کہاں کہاں ہائفن استعمال ہوتا ہے اور کہاں کہاں پر ہائفن کا استعمال نہیں ہوتا۔ تو چلتی ہے ہائفن کے ڈیفینیشن کی طرف۔ ہائفن is used both to join words and to separate syllables۔ ہائفن استعمال ہوتا ہے الفاظوں کو جوڑنے کے لیے بھی اور سلیبل کو سیپریٹ یعنی جدا کرنے کے لیے بھی، جس طرح میں نے آپ کو ایگزامپل سے واضح کیا امیزنگ والے ایگزامپل میں۔ It is often confused with a dish۔ یہ بعض لوگ اس کی وجہ سے کنفیوز ہو جاتا ہے ہائفن سے کہ یہ ڈیش نہ ہو، لیکن ڈیش ایک استعمال نہیں ہوتا، ڈیش 2 یا 3 تک استعمال ہوتے ہیں، نہ 3 سے زیادہ تک۔ جب آپ 3 سے زیادہ ڈیشز یوز کرتے ہو تو پھر آپ غلطی کر جاتا ہے۔ تو ہائفن صرف واحد استعمال ہوتا ہے دو لفظوں یا دو سینٹینسز کو جوڑنے کے لیے۔ تو جو رول ہے ہائفن کے بارے میں، رول نمبر 1 میں ہم پڑھیں گے، space should not be placed between a hyphen۔ ہائفن کے درمیان اس جگہ سپیس نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ کو بتاتا ہے اس ایگزامپل میں۔ except when using a suspended hyphen۔ جب ہائفن کے سسپینڈڈ ہو، جب ہائفن کا اختتام ہو، تو اس حالت میں اگر آپ ہائفن کے بعد سپیس استعمال کریں تو کوئی حرج نہیں، ورنہ ہائفن کے بعد ڈائریکٹ یا ورڈ یا کسی پریس کو جوڑنے کے لیے ہائفن ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح ادھر میں جو ڈائریکٹ استعمال نہیں ہوا ہے، اس کا وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہے، فار ایگزامپل 19th and 20th century writers، تو اس کے مابین 20 اور 19 کے مابین جو حرف ربط کنجنکشن استعمال ہوا ہے، اس لیے ہائفن کا استعمال ادھر تو ہوگا، لیکن اس کے علاوہ ہائفن کا استعمال ڈائریکٹ ہوگا، جس طرح کہ اس جگہ میں ہے
20th سینچری اور 20th کے درمیان جو ہائپن ڈائریکٹ استعمال ہوا ہے تو اس جگہ میں بھی ڈائریکٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ریزن بتائی ایکسپٹ مسیوائے اس کے when using a suspended hyphen، جب آپ کسی ہائپن کا اختتام ختم کرنا چاہتے ہو، جب ادھر میں نے اینڈ کو استعمال کیا تو ادھر ہائپن خود بخود کیا ہوا، سسپینڈ ہوا، ختم ہوا۔ دوسرے ایگزامپل میں یوز ہائپن ٹو لنک کمپاؤنڈ ناؤن اینڈ وربز، کمپاؤنڈ ناؤن اور کمپاؤنڈ وربز کو بھی ہائپن استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح کہ ان مثال میں ہے سن ان لا، دیور کو کہا جاتا ہے سن ان لا، بیسٹ سیلر اچھا فروخت کرنے والا، اس کے درمیان جو ہائپن کا استعمال ہوا ہے یعنی سیلر کا جوڑ بیسٹ سے بنایا ہے، لا کا جوڑ ان سے بنایا ہے، ان کا جوڑ سن سے بنایا ہے۔ 3 لفظوں میں بھی، 2 لفظوں میں بھی اسٹرانگ آرم، مضبوط ہاتھ، یعنی یہ اضافت میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح کہ ایک اپنا سن ہوتا ہے، ایک انلا سن ہوتا ہے جس کو دیور کہا جاتا ہے، پشتو میں جس کو ہم زوم کہتے ہیں، تو یہاں بھی ہائفن کا استعمال ہوگا، بیسٹ سیلر، اسٹرانگ آرم ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ تیسری جگہ پر یوز ہائفن ٹو کنیکٹ ورڈز that function as adjectives describing a noun، آپ ان جگہوں میں بھی ہائفن کو استعمال کرو گے جب کسی ایڈجیکٹیوز میں ہائفن کا رول ایسا ہو جو کسی ناؤن کی وضاحت کرتا ہو، جو کسی اسم کی وضاحت کرتا ہو، تو اس جگہ میں بھی آپ کس کو استعمال کرو گے؟ ہائفن کو، جس طرح کہ اس مثال ایگزامپل میں واضح ہے there is a hot blooded horse، یہاں ایک اچھی پرجوش پرشوق جو گھوڑا ہے، there is hot blooded horse، یہ ہارس ناؤن ہے، اس کی ڈسکرائبنگ ایڈجیکٹیو جو ہے یہ ہارٹ بلڈڈ ہے، اس نے ہارس کی وضاحت کی کہ پرجوش گھوڑا ہے یعنی اچھا گھوڑا ہے، ہارٹ بلڈڈ کس کی وضاحت کی؟ ہارٹ بلڈڈ نے ہارس کی وضاحت کی، تو یہاں ہارٹ اور بلڈڈ کے درمیان بھی ہائفن کا استعمال ہوا۔ چوتھے نمبر پر یوز ہائفن with some affixes self all x when it means former، آپ ہائفن کو استعمال کرو گے affixes میں بھی، affixes آپ نے پڑھا ہے تفصیل سے، affixes 3 ہیں، ایک کو پریفکس کہا جاتا ہے جب جملے ورڈز کے شروع میں کسی مورفیم کو ایڈ کیا جائے، دوسرے کو سفکس کہا جاتا ہے جب ورڈ کے آخر میں کسی مورفیم کو ایڈ کیا جائے، اور تیسری کو انفکس کہا جاتا ہے جب ورڈ کے درمیان کسی مورفیم یعنی بمعنی لفظ کو ایڈ کیا جائے۔ تو یہاں بھی وہی ان کا استعمال ہائفن میں اس طرح ہے، اکثر ایپکسز میں بھی ہائفن کا استعمال ہے when it means formal، جب آپ ان لفظ کا مطلب کوئی سابقہ لیتے ہو یعنی لفظ کا پہلا مطلب آپ لیتے ہو، جس طرح کے کیا ہے ایکسٹریم، all encompass، self enumeration، self enumeration مطلب کہ اپنی شمار کنندہ، اپنا ہی شمار کرنے والا، all encompasses معنی محاصرہ کرنے والا، all encompasses کی تمام کی تمام محاصرہ کرنے والا، x self یا x جس کو کہا جاتا ہے x کوآرڈینیٹ، یا جو بھی آپ کہیں اس کے بعد ہائفن کا استعمال ہوتا ہے، تو یہ جب جملے میں پہلے واقع ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پریفکس، جب جملے کے آخر میں واقع ہو جاتا ہے جیسے پریزیڈنٹ الیکٹ، تو الیکٹ جملے کے آخر میں واقع ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں سفکس، یعنی پریزیڈنٹ اور الیکٹ کے درمیان بھی آپ ہائفن کو استعمال کرو گے اور ان جگہوں میں بھی ہائفن کو استعمال کرو گے، جس طرح کہ سیلف انومیریشن یا all encompasses، ایکسٹرا کوآرڈینیٹ یا ایکسٹرا آرڈینری، تو ان جگہوں میں بھی کیا استعمال ہوتا ہے؟ ہائفن کا یوز ہوتا ہے۔ جہاں جہاں ہائفن کا استعمال نہیں ہوتا اب ان رول کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔
نمبر 1 not use hyphen with adverb that end in ly. آپ ادھر ہائفن استعمال نہیں کرو گے جب کسی ایڈورب کا خاتمہ ly پر ہو. جس طرح کہ شارپلی ہے, شارپلی ہورن گفٹ آف پبلک, ہی شارپلی ہورن گفٹ آف پبلک, تو ان جگہ میں ہائپن کا استعمال نہیں ہوا. انہوں نے مزین گفٹ عوام کو پیش کیا, انہوں نے مزین اچھا گفٹ عوام کو پیش کیا. تو اس جملے کا معنی یہ ہے, اور شارپلی اور ہورن کے درمیان ہائپن کا استعمال نہیں ہوگا. دوسری جگہ پر do not use hyphen to link word that follow the noun. آپ اس جگہ میں بھی ہائفن کو استعمال نہیں کرو گے جب کسی لفظ کو کسی ناؤن میں لنک دیا گیا ہو, جس طرح کی, اور شرط یہ ہے جو ورڈ that کو فالو کرے گا. یعنی اس جگہ میں اگر ہم یہ سوچے there is hot blooded horse, تو یہاں ہم نے ہائپن استعمال کیا ہے. اگر اس مثال کو ہم ادھر لے کے آئے there is a horse that hot blooded, تو ادھر ہائپن کا استعمال نہیں ہوگا, کیونکہ پہلے تو یہ ڈسکرائبنگ ورڈ تھا, پہلے ہاٹ بلڈڈ یہ ایڈجیکٹیو تھا, لیکن یہ کس کی وضاحت کرتا تھا, کس کی وضاحت کرتا تھا, ہارس کی. آپ بھی ہارس کی وضاحت کرتا ہے, لیکن یہ جو ہارس والا جو لفظ ہے یہ ڈیٹ کو فالو کرتا ہے اور ہاٹ بلڈڈ آخر میں واقع ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں ہاٹ بلڈڈ کے درمیان ہائپن کا استعمال نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ہمارا مزید جو لیکچر رہ گئے وہ ڈیش اور کوٹیشن مارک کے بارے میں ہے. اس کے بعد پارٹس آف سپیچ شروع ہوگا, اور پارٹس آف سپیچ کے لیے میں الگ پلے لسٹ بناؤں گا, ان کے الگ سے ویڈیو ہوں گے. نمبر 1 2 3 سے شروع ہوگا, تقریباً 22-23 ویڈیوز ہم نے اس بگنر میں بنائے, اور اس طرح کی ویڈیو ہم کس میں بنائیں گے,